چلتے ہیں وزیر خزانہ اسد عمر اس وقت ڈالر کی قیمت اور موجودہ معاشی صورتحال پر اظہار خیال کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ اسد عمر ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت اور معاشی صورتحال پر اظہار خیال کر رہے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز ڈالر بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ پھر آپ جاتے جو زیرو ریٹڈ 5 سیکٹرز ہیں بڑے ایکسپورٹ کے، ان کی گیس کی قیمت کم کر دی، جو پنجاب میں آپریٹ کرتے ہیں زیادہ زمانی سے ایکسپورٹس ہیں، کیونکہ ان کی پہلے سے دوسروں کی چھوٹے صوبوں کی پہلے سے کم تھی، وہ ہم نے کم کر دی۔ بجلی کی قیمت ہم نے کم کر دی، اس کے باوجود کہ 570 ارب روپے کا کہا تھا ایک سال کے اندر، ہم نے ایکسپورٹ انڈسٹری کی بجلی کی قیمت کم کر دی۔ تیسرا ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کے پیسے پھنسے تھے، وہ ریفنڈ لے کے بیٹھا ہوا ہے ایف پی آر، اس کو ہم نے شروع کیا کم کرنا، تھوڑی سی ڈیلے ہوئی ہے لیکن اب ایکسیلریٹ کر رہے ہیں۔ 8.7 بلین کے کل کیے تھے، کوئی لیدر انڈسٹری والے کل آئے تھے میرے پاس، ان کے لیے ہم آج سے میں نے کہا اگلے ہفتے ان کی پیمنٹس کرو، اس کو ایکسیلریٹ کریں گے۔ یہ تو فوری طور پہ ہے۔ اس کے علاوہ پورا ڈیٹیل اسٹرکچرل پروگرام، کس طریقے سے ہم نے ٹیکسیشن سسٹم چینج کرنا ہے تاکہ ایکسپورٹ بائس کریٹ کیا جائے، کس طریقے سے ہم نے اپنے جو ٹریڈ جو فریم ورک ہے اس کو بدلنا ہے ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ آئی ٹی فینومینل ایک اپرچونٹی ہے، اسی لیے اسد عمر جو ہے وہ پاگلوں کی طرح آئی ٹی منسٹری کے اندر جا کے ان کو تنگ کرتا گیا، جا کے پے پیل کے ساتھ میٹنگ کر کے، اور مجھے آن لائن پورٹل کی پیمنٹس کروانی ہے، جو ہمارے فری لانسرز اس وقت ہیں، وہ ابھی ایک نئی تھوڑی کھڑی ہوگی ہے، سنا ہے کہ 3 بینک ہیں یہ جو ایگریگیٹ کر کے وہاں سے پیمنٹس ادھر بھیجتے ہیں، ان کی پیمنٹس بلاک کر رہے ہیں، وہ بھی اسٹیٹ بینک سے بھی ٹیک اپ کرنا ہے۔ سو یہ ساری چیزیں کریں گے، اور میں ہر ایک میں پاکستان کا اس وقت معاشی جہاد پاکستان کا ایکسپورٹ ہے۔ جب تک پاکستانیوں کو یہ نہیں سمجھ میں آئے گی، آپ خود مختاری چاہتے ہو، آپ یہ چاہتے ہو کہ بار بار یہ صورتحال نہ ہو کہ آپ کا روپیہ پھٹ رہا ہو اور قیمت گر رہی ہو اور آئی ایم ایف کے سامنے بیٹھے ہو، ایک اور صرف ایک علاج ہے، ایکسپورٹ بڑھانی ہے، اور اس کے لیے بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے پالیسیز کے اندر۔ اچھا، ایک جو ہم کر رہے ہیں اس وقت کرنے شروع کر دی ہیں۔ اچھا، ایک یہ کہ جتنے اسمال بزنسز ہیں یا چھوٹے، ان لوگ پہ ان کو جی ایس ٹی جو ان پہ لگتا ہے یا ان کو وہ کرنا ہوتا ہے، جی ایس ٹی لگانا ہوتا ہے اپنی پرائس پہ، تو وہ ایک ایٹ اے ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہوتے؟ ایک تو بہت سی ہماری انفارمل اکانومی بھی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں لگا رہے ہوتے، تو یہ تو ایک ان کے لیے ایک ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہوتا یہ چیز؟ تو ایک تھوڑی مسئلہ ہے یار، اسمگلنگ جو ہو رہی ہے، سب بڑا غرق ہو رہا ہے ہماری لوکل انڈسٹری کا، اس کے اوپر تو بہت زیادہ کام ہے، پرائم منسٹر خود اس کو لیڈ کرتے ہیں، کل بھی ہماری اس کے اوپر میٹنگ ہوئی ہے، یہ حوالہ، ہنڈی، اسمگلنگ، یہ سارے ایریا کو کنٹرول کرنے کے لیے 2 ٹاسک فورسز بنی تھیں، ایک کو میں لیڈ کر رہا تھا جس میں لیجسلیٹو چینجز کرنی تھی، وہ ہم نے قانون بنا کے کل پرائم منسٹر نے اپروو کر دیا، وہ چلا جائے گا CCLC میں اپروول کے لیے، فائنلائزیشن کے لیے۔ ایڈمنسٹریٹو امپلیمنٹیشن کے لیے ٹاسک فورسز بنا دی گئی ہیں، اور کیا بیسکلی کوآرڈینیشن بڑھائی ہے ایجنسیز کی، بارڈرز کے اوپر، ایئرپورٹس کے اوپر، ان تمام جگہوں کے اوپر جو مختلف ایجنسیز کرتی ہیں ان کی کوآرڈینیشن ہم نے بہتر کر دی ہے، وہاں پہ ٹیکنالوجی ڈپلوائے کر دی ہے، اور اب مزید اس کے اندر ری انفورسمنٹ کی جا رہی ہے اس نظام کے اندر۔ اور جو دوسرا پہلو ہے، یہ آف شور جو پرابلم ہوتا ہے لیجٹمیٹ بزنس کو، جو انڈر انوائسنگ ہو رہی ہے، انڈر انوائسنگ کر کے ستیہ ناش کر دیا۔ ایک بہت بڑی سوچ جو تھی، جو پاکستان میں ایک جنرل آئیڈیا تھا، وہ 2 پرابلمس ہیں، ایک ہے افغان ٹرانزٹ ریٹ اور دوسرا ہے چائنا سے جو انڈر انوائسنگ ہو رہی ہے۔ کل افغان ٹرانزٹ ریٹ کے اوپر ایک کمیٹی بنی ہے، اگلے ہفتے انہوں نے پوری ڈیٹیل سفارشات دینی ہے پرائم منسٹر کو، اور اس کے بعد پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ میں خود پرسنلی اشرف غنی کے ساتھ ٹیک اپ کروں گا، ہم پوری کوشش کریں گے افغانستان کو کنونس کرنے کے لیے، لیکن اگر وہ نہیں بھی کنونس کر سکتے، اصولی طور پہ ہم فیصلہ کریں، ہماری اولین ذمہ داری جو ہے، ہمارے افغان بھائی ہیں، ہمارے دل کے قریب ہے، لیکن ہماری اولین ذمہ داری پاکستان کے عوام ہے، تو اس لیے اگر وہ نہیں بھی مانتے، ہم نے سولوشنز کرنے، ہم 25 سال سے سن رہی ہیں افغان ٹرانزٹ ریٹ کا مسئلہ، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ پھر جو دوسرا چائنا سے جو انڈر انوائسنگ، جو ابھی ہم لاسٹ چائنا گئے تھے، وہاں پہ ہمارے بہت سارے معاہدے سائن ہوئے، ان میں سے ایک جو ہے وہ FPR کا جو میں نے سائن کیا تھا، ان کی ایجنسی جو ہے اس کے ساتھ ڈیٹا ایکسچینج کا ہے، وہ یہ رہا تھا کہ وہاں سے $18 ملین کی ایکسپورٹ چلتی تھی، یہاں پہ $13 ملین کی امپورٹ ہو رہی ہے، یعنی obviously انڈر انوائسنگ ہو رہی ہے۔ اب وہ تمام ایکسپورٹ کا ڈیٹا ہمارے پاس آ جائے گا، تو آپ ٹریک کر سکتے ہیں، اور جہاں پہ کسی نے ڈکلیریشن کی ہے، انڈر انوائسنگ کی ہے، تو اس کو پکڑا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک ریمیٹنسز پہ کوشچن تھا کہ آپ تھوڑا سا ایک تو بتائیں کہ ریمیٹنسز ہماری پچھلے 3 مہینے میں انکریز ہوئی ہے، اور ایک آپ کا میں نے سن بھی رہا تھا، آپ کہہ رہے تھے کہ ہم
आइडियल हम चाहते ये हैं कि हमारा जो गोल है कि फ़ोन से बैठ के रेमिटेंसेस सेंड कर सके, तो उसके लिए क्या हो रहा है, क्या पहले तो जो आप फैक्ट्स मांग रहे हैं, पहले 4 माह के अंदर पिछले साल की निस्बत 15.5% रेमिटेंसेस के अंदर इजाफा हुआ है। यानी एब्सोल्यूट अमाउंट अगर मैं बताऊं तो $1 अरब ज़्यादा आया है पहले 4 माह में इस साल के बनिस्बत पिछले साल के। तो एक बहुत बड़ा ब्राइट स्पॉट जो है वो ये, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी की बात कर रहे थे उसकी मेन रीज़न जो है ये रेमिटेंस ग्रोथ है। दूसरा, अक्टूबर के महीने में तो 20% इजाफा है पिछले साल की निस्बत, और ये क्लियरली शुरू में तो हमें इतना क्लियर नहीं था डेटा, क्योंकि 1-2 माह में हो सकती है एवरेज, 4 महीने ट्रेंड इस्टेब्लिश हुआ है। तो ये क्लियरली इमरान खान इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो एक ट्रस्ट है इमरान खान के ऊपर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो रेमिटेंसेस वापस आ रही हैं। हमने मज़ीद इंसेंटिवाइज करने के लिए कल की मीटिंग के अंदर, आज के अखबार में छपी हुई हैं डिटेल्स, हमने और इंसेंटिवाइज कर दिया है कि ऑफिशियल चैनल के थ्रू रेमिटेंसेस भेजी जाए। जैसे आपने कहा कि आसानी पैदा करने के लिए कल भी वो नेशनल बैंक नोट किया था, हमने कहा जनवरी 1 तक हमें ब्रांचेस वहाँ पे ओपन करके दो। एक बड़ा प्रॉब्लम जो होता है खासतौर पर सऊदी अरेबिया वगैरह जैसी जगह पे बैंक अकाउंट्स ही नहीं उनके। तो हम ये कह रहे हैं कि 2 काम करो। सबसे पहले तो यहाँ से जाते हैं जिस दफ्तर के जरिए ये मैन पावर एक्सपोर्ट होती है, वहीं पे उनका जाने से पहले बैंक अकाउंट खुलेगा उधर ही एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर। सो 100% ऑफ द लेबर जो कई बार उसका पाकिस्तान में अकाउंट खुल जाएगा। सेकंड स्टेप में हमने उनका सऊदी अरेबिया का भी अकाउंट खोलना है, यहीं से नेशनल बैंक की ब्रांच जो है या उसकी कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग ब्रांच जो है वो उसका अकाउंट खोलेगी, ताकि उसके बाद दोनों तरफ जो बैंक टू बैंक अकाउंट आ जाएगा ना, फिर वो फोन से जो है अपनी पेमेंट कर सकता है। टेक्नोलॉजी वाला फिनटेक पार्ट जो है नेक्स्ट स्टेज है। सही। अच्छा, एक रेमिटेंसेस का दूसरा जो क्वेश्चन था वो हाँ, इन्वेस्टमेंट आपने कहा था कि एक हम लोग तो शुरू में आपने कहा था कि इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि हम इनकरेज करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में ओवरसीज और उनकी इन्वॉल्वमेंट। तो उस पे क्या हो गया जी? बिल्कुल उसकी डिज़ाइन हो गया। पहला जो इंस्ट्रूमेंट है पाकिस्तान बनाओ बॉन्ड, अगर मुझे याद पड़ता है सही उसका नाम रखा गया है, वो कैबिनेट कमेटी फॉर लीगल जो लेजिस्लेशन है वो CCLC उनके पास अप्रूव कर दिया। कैबिनेट के पास जाएगा रेटिफिकेशन के लिए, उसके रूल जैसे ही रेटिफाई हो जाएंगे उसके बाद उसको लॉन्च कर दिया जाएगा, और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को एक ऐसी सरमायाकारी की अपॉर्चुनिटी फराहम की जाएगी कि जहाँ पे वो रहते हैं उससे बेहतर उनको रेट ऑफ रिटर्न मिल सके, और पाकिस्तान की जो माशी ज़रूरियात हैं और पाकिस्तान की डेवलपमेंट जो है तरक्की, उसके अंदर भी वो हिस्सेदार बन सके। सही। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि बहुत से ट्रेडिशनल बिजनेसेस देख रहे हैं, ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं सुजुकी और इस टाइप के बिजनेसेस जो कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन कोई इस तरह का प्लान है कि न्यू एज टेक टाइप में फेसबुक है, अमेजोन है, और एंड सेकंड क्वेश्चन इज आर देयर एनी चेंजेस बीइंग मेड इन द SECP लॉज टू इंसेंटिवाइज वेंचर कैपिटलिज्म? मेरी आज सुबह ही फ़ोन पे बात हो रही थी, खालिद मिर्ज़ा साहब को हमने SEC पॉलिसी बोर्ड का चेयरमैन बनाया है, और पहली पॉलिसी बोर्ड की